سوال ہے کہ کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اصل میں بدعتی امام کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ جو امام یعنی جو بدعتی شخص ہے وہ آپ کے لیے دو میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا. یا تو وہ شخص آپ کے تعارف میں ہوگا، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے جانتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے اور اس کی بدعت کو بھی جانتے ہیں. یا وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے، آپ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، نئے شہر میں گئے ہیں، نئی جگہ پہ پہنچے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کس طرح کا بدعتی ہے. ممکن ہے وہ مسجد کو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ کون سے فرقے کی ہے، ورنہ آپ کو اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اس کو ہم کہتے ہیں مجہول الحال، مجہول الحال مسلمان، جس کی حالت کا پتہ نہیں. ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ تیسری شکل نہیں ہوگی. تو اب جس شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے اور اس کی بدعت کیسی ہے، تو ظاہر ہے اس کی بدعت بھی دو میں سے ایک طرح کی ہوگی. یا تو بدعت اس کی چھوٹی والی ہوگی جو ہم نے مثال آپ کو بتائی تھی، یا بڑی والی بدعت ہوگی. چھوٹی والی بدعت جو ہوتی ہے وہ بدعت فسقیہ ہوتی ہے، مطلب اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، خالی بدعتی ہوتا ہے. اور بڑی والی بدعت تو شرکیہ ہوتی ہے، شرک تو انسان کو اسلام کے باہر کر دیتا ہے، کفریہ بدعت سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اب یہ شکل جب بنے گی، آپ کو جب پتہ ہوگا تو آپ اسی کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. اب آپ کے سامنے ایسا بدعتی ہے جو بدعت تو کرتا ہے مگر بدعت چھوٹی والی ہے، کبھی بھی وہ شرک یا بدعت نہ کرتا ہے نہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو اب آپ کو سب سے پہلے ایسے شخص کے بارے میں پہلا اصول تو یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، چاہے وہ چھوٹی بدعت ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے اور جہنم کی وعید کا مستحق ہے، کلھا فی النار کے اعتبار سے. لیکن آپ اتفاق سے ایسی جگہ پہ ہیں کہ اس کی مسجد محلے میں ہے اور آپ کی مسجد اتنے دور ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں، آپ کی اپنی مسجد کوئی ہے ہی نہیں. تو اب بدعتی بھی چھوٹا والا ہے اور آپ کے پاس مسجد نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. لیکن اگر بدعتی بڑا ہے، شرکیہ بدعت کرتا ہے، تو شرکیہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ جانتے ہو، کیونکہ کوئی کہے کہ نہیں یہ چونکہ بریلوی مسجد ہے تو یہ مشرک ہی ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. گرچہ ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کو آپ کہیں کہ یہ شرک کرتا ہے، یہ تو تکفیر عام ہو گئی. تکفیر عام کرنا صحیح نہیں، ہر کسی کی بدعتی کی تکفیر کرنا بغیر جانے بغیر معلومات کے یہ جائز نہیں ہے. تو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک کرتا ہے یا شرک کی دعوت دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے آپ. اور رہی بات یہ کہ جو سرے سے آپ کچھ نہیں جانتے، وہ آپ نئے شہر میں گئے، نیا انسان ہے اور آپ کی پہچان میں نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، جمعے کا وقت ہے یا عام کسی نماز کا وقت ہے اور وہ آپ کے مسجد ملی، آپ نماز پڑھ لیجیے. لیکن اگر آپ کو لگ گیا آثار سے، حالات سے کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، کلمے علمے یا الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے، تو پھر بہتر شکل یہ ہے کہ وہاں آپ جماعت سے تو کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو جماعت ہی پڑھتے وقت داخل ہوئے ہیں، لیکن نیت آپ اپنے اکیلے کی کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں مگر اس کی اقتدا میں نہ پڑھیں. کیوں؟ اگر آپ کو لگ گیا کہ یہ شرک کرنے والے لوگوں کی، یہ خود بھی شرک ہوگا، مشرک ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ تنہا پڑھ لیں مگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. کیونکہ مشرک کے پیچھے اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو آپ کیسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل سے اندر رکھیں، ورنہ عمومی طور پہ یہ کہنا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ مناسب نہیں ہے.